أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الله. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. الله أكبر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما شاء الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के साथ मदद चाहो, अल्लाह ताला सब्र वालों का साथ देते हैं। और अल्लाह की राह के शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। सामईन, अब इन आयतों की तफसीर समाअत कीजिए। बेहतरीन वसीला सब्र और नमाज है। शुक्र के बाद सब्र का बयान हो रहा है और साथ ही नमाज का जिक्र करके इन बड़े बड़े नेक कामों को ज़रिए नजात बनाने का हुक्म हो रहा है। जाहिर बात है कि इंसान अगर भलाई करता होगा तो ये मौका शुक्र है, अगर बुराई करता होगा तो ये मौका सब्र का है। सही मुस्लिम की हदीस में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुमिन की क्या ही अच्छी हालत है कि हर काम में उसके लिए सरासर भलाई ही भलाई है। उसे राहत मिली है, शुक्र करता है तो अजर पाता है,
رنج پہنچتا ہے، صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے۔ آیت میں اس کا بھی بیان ہو گیا کہ مصیبتوں پر تحمل کرے اور انہیں ٹالنے کا ذریعہ صبر و صلاۃ ہے، جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی صبر اور صلاۃ یعنی نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہو، یہ ہے تو اہم کام لیکن رب کا خوف رکھنے والوں پر بہت آسان ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، حرام اور گناہ کے کاموں کے ترک کرنے پر، اطاعت اور نیکی کے کاموں کے کرنے پر۔ یہ صبر پہلے صبر سے بڑا ہے۔ تیسری قسم صبر کی مصیبت، درد اور دکھ پر، یہ بھی واجب ہے، جیسے عیبوں سے استغفار کرنا واجب ہے۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استقلال سے لگے رہنا چاہیے، گو نفس پر شاخ گزرے، طبیعت کے خلاف پڑے، جی نہ چاہے۔ ایک صبر تو یہ ہے۔ دوسرا صبر اللہ کی ناپسندیدہ کاموں سے رک جانا، گو طبعی میلان یعنی جی اس طرف کتنا ہی للچائے اس طرف ہو، خواہش نفس اکسا رہی ہو تب بھی اس سے باز رہنا۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا یعنی آواز لگائے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے، فرشتے انہیں دیکھ کر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہیں گے جنت میں۔ وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا، کہیں گے ہاں حساب سے بھی پہلے۔ پوچھیں گے آخر آپ لوگ کون ہیں؟ جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر اور اس پر صبر کیا اور جمے رہے۔ فرشتے کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو، جاؤ جنت میں مزے کرو۔ اچھے کام والوں کا اچھا ہی انجام ہے۔ یہی قرآن فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو ان کا پورا پورا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبر کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے اور مصیبتوں کا بدلہ اللہ کے ہاں ملنے کا یقین رکھے، ان پر ثواب طلب کرے، ہر گھبراہٹ، پریشانی اور کٹھن موقع پر استقلال اور نیکی کی امید پر وہ خوش نظر آئے۔ شہداء کی زندگی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ ایسی زندگی میں ہیں جسے تم نہیں سمجھ سکتے، انہیں حیات برزخی حاصل ہے اور وہاں وہ روزیاں پا رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ، ہمیں تو آپ نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ان سے پھر یہی سوال ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں نہیں چھوڑا جاتا تو کہا اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں، ہم آپ کی راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر آپ کے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی شرافت، کرامت، عزت اور عظمت حاصل ہے۔